مجھ سے اب ایک سوال آیا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کو میرے ٹیچر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خدا نہیں کہنا چاہیے، تو اس میں وہ بتا دیں خدا کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، خدا فارسی کا لفظ ہے، اور خدا کا مطلب فارسی کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ جو خود سے ہے، اور وہ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کئی بزرگوں سے، علماء سے جو ہے وہ یہ ثابت ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ خدا کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کیا ہے۔ صرف زبانوں کا فرق ہے، جیسے گاڈ بھی بولا جاتا ہے خدا کے لیے، انگلش کے اندر بولتے ہیں، اگرچہ اللہ کہنا یہ زیادہ مناسب ہے، لیکن گاڈ بھی اگر کوئی کہتا ہے تو کوئی اس کے اوپر حکم شرعی عائد نہیں ہوگا، وہ بالکل درست ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خدا کہتا ہے تو خدا کہنے میں بھی حرج نہیں ہے، جائز ہے، کہہ سکتے ہیں۔ تو سوال یہ کرنا ہے کہ جیسے ہر چیز کو یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ٹیبل کسی نے بنایا ہے، کوئی بھی چیز، تو اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ دیکھیں، اللہ کو کس نے بنایا، یہ سوال ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، اتنی بات بالکل واضح سی ہے۔ اس میں آپ کے سامنے ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ کبھی بھی سوال یہ تب پیدا ہوتا ہے کہ فلاں چیز کس نے بنائی، یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم اس کے میٹیریل کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر غور کرتے ہیں۔ چیز کا ہی تقاضا ہوتا ہے، وہ چیز دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس نے بنائی ہے۔ فرض کریں ابھی آپ نے ٹیبل کی مثال دی ہے، یہ ٹیبل ابھی ہمارے سامنے ہے، یہ کتابیں ادھر سامنے رکھی ہوئی ہیں۔ اب کتاب دیکھ کے پبلشر کی طرف ذہن جاتا ہے، کتاب ہم دیکھتے ہیں پبلشر کی طرف ذہن جاتا ہے، کیوں؟ کتاب بنی ہوئی ہے۔ اور اگر جو ہے یہ ہم ٹیبل دیکھتے ہیں تو ٹیبل دیکھ کے ہمارا جو ہے وہ کسی ٹیبل بنانے والے کی طرف جائے گا ذہن، کیونکہ ٹیبل بنا ہوا ہے۔ اگر باہر ویسے لکڑیاں پڑی ہوں گند کے ڈھیر کے اندر تو وہاں ہمارا تصور ٹیبل بنانے والے کی طرف نہیں جاتا۔ اگر ویسے صفحہ جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہو کہیں گرا ہوا تو کتابی صورت میں نہیں ہے، تو ہمارا اس صفحے کو دیکھ کر ذہن پبلشر کی طرف نہیں جاتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس نے بنایا، یہ سوال پیدا ہوتا ہے مخلوق کے بارے میں، جو چیز بنی ہوئی ہو اور اس کی بناوٹ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو کس نے بنایا ہے۔ ہم وجود کائنات کے اوپر اگر غور کرتے ہیں تو اس کی بناوٹ تو تقاضا کرتی ہے کہ اس کو کس نے بنایا، لیکن خدا بنا ہوا ہو تب تو ہم کہیں کہ کس نے بنایا۔ یہی تو ہے کہ خدا کو کسی نے، خدا بنا ہوا نہیں، اگر خدا بنا ہوا ہوتا نا، یعنی کسی نے ایک بناوٹ ایسی اور یہ، پھر ہم کہتے ہیں کہ کس نے بنایا، تو یہ تصور ہی فی نفسی ہی جو ہے نا وہ ایک الجھانے کے لیے دیا جاتا ہے، یہ خدا کو کس نے پھر بنایا۔ یوں تو بھائی دیکھیں، سائنس کھڑی ہے ایٹم کے اوپر، اور جب ہم نے پہلے اپنی ایک گفتگو میں اس چیز کو بیان کر دیا کہ ایک مرکز کی طرف بات جاتی ہے، آپ کبھی بھی اب اگر سوال پیدا ہو نا کہ بھائی ایٹم پہ بات ختم کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایٹم سے ہی سب کچھ نکلا ہے، یہ جب بات وہ کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ مجبور ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے ایک نقطے پہ ہم نے جانا ہے، اس سے ہم ہٹ نہیں سکتے، ورنہ ہماری عقل آگے کام ہی نہیں کرے گی، وہ ایک نقطے پہ جائیں گے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر چیز کو بنانا، اب ایٹم ہے وہ بنی ہوئی چیز ہے، ایٹم بھی بنی ہوئی چیز ہے نا، تو جب بنی ہوئی چیز ہے تو اس کو بھی کسی نے بنایا ہوگا۔ یہ نقطہ ختم تب جا کے ہوگا، مرکزیت تک تب آپ پہنچیں گے کہ ایسی چیز آ جائے کہ جس کو کسی نے نہ بنایا ہو، اور وہ خدا کی ذات ہے، کسی نے نہیں بنایا۔ میرا ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، یہ ایک سوال یہاں سے ہے، ایک منٹ صبر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ رب ہے، تو جو پہلوں کی امتیں تھیں، حضور اکرم سے پہلے کی، ان کے اوپر قرآن کیوں نہیں تھا؟ قرآن بعد میں ہمارے لیے کیوں؟ دیکھیں، پچھلی کتابیں بھی تھیں، اس دور کے مطابق انبیاء کرام علیہم السلام نے وہ کتابیں، وہ پیغام عوام کو پہنچائے، اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے، عقائد پہنچائے، اور قرآن نے بھی عقائد و احکام کی تعلیم جو ہے نا وہ عام کی ہے۔ یہ بات ایک ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز کے اندر، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خدا کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس نے اس وقت کی اور ان انسانوں کی جو ہے وہ ساری ضرورت کو پورا کیا ہو، اتنا ہی کافی ہے۔ تو چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہوا یا توریت یا زبور یا انجیل کی صورت میں ہوا یا دیگر صحائف کی صورت میں ہوا، ضروریات پوری کی گئیں۔ جب ضرورت پوری ہوئی تو وہ خدائی کا جو تقاضا تھا وہ پورا ہوا۔ تو اس لیے اب اس کے اوپر فقط یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ یہ ہی کیوں نہیں، یعنی ہماری ہی جو ایک چیز ہے وہی وہاں پہ کیوں نہیں، ان کے تقاضے اس کے مطابق پورے ہو۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل مشترک ہیں۔ عقائد میں نہ تو ابھی کوئی اختلاف ہے قرآن کے اندر، نہ پچھلی کتاب میں کوئی اختلاف تھا۔ جو احکام عقائد وہ بیان ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر جو نازل ہوئے، وہی نبی کریم علیہ السلام پہ نازل، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو یہ ایک سملر چیز جو ہے نا ہمارے سامنے موجود ہے
کہ جس میں بالکل یکسانیت ہے، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ بقیہ جو احکام اور مسائل ہوتے ہیں جن کے اندر دور کے تقاضوں کے مطابق رد و بدل ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ الگ الگ جو ہے وہ ادوار کے اندر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کو وحی کے ذریعے جو ہے نا بتایا اور اس کو احکام کو پہنچایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عیسائی جو ہوتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی صفات ہے وہ اس کی کوالٹی سے سیپریٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہم، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ روح القدس ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام ہے، پھر فادر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ویسے ہی اللہ کی بھی تو صفات ہے، تو پھر اس کا کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے بارے میں کہتے ہو کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، یہ سب کچھ ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں ہمارا بھی ایسا روح القدس ہے اور عیسیٰ علیہ السلام۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہیں، یہ تو بالکل چیز غلط ہے نا۔ اور جہاں پہ قرآن پاک میں یہ چیز ذکر کی گئی ہے ید اللہ فوق ایدیہم، تو قرآن دو انداز سے کلام کرتا ہے۔ قرآن پاک نے بعض جگہ حقیقی الفاظ کا استعمال کیا اور حقیقی معنی مراد لیے، اور بعض جگہ پہ استعارے اور کنائے کے طور پہ جو ہے وہ اس کو ذکر کیا، مجازی معنی جو ہے وہ استعمال کیے۔ تو یہاں جو ید اللہ فوق ایدیہم اس طرح کے جو آیات ہیں ان کے اندر پہلی بات تو یہ ہمارا ایمان ہے، ہم اس میں مزید تشریحات کی طرف نہیں جاتے، البتہ جو ایک ہم سمجھائیں گے عوام کو تو یہی بات ہے کہ یہاں پہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے، حقیقی معنی میں نہیں استعمال ہوا۔ جیسے اگر یہ کہا جاتا ہے نا کسی کو کہ بھائی او آپ جاؤ، آپ کام کرو، ہمارا ہاتھ تمہارے اوپر ہے، اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری تائید تمہارے ساتھ ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری تائید، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ تو ید اللہ فوق ایدیہم کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ اے محبوب جو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں پہ اب مدد کے معنی میں، قوت کے معنی میں جو ہے نا اس کی تعبیر ہے، تو مجازی معنی کے طور پہ جو ہے نا یہاں پہ لیا گیا، جبکہ جو عیسائی اس طرح کے مفاہیم بیان کرتے ہیں وہ مجازی کی طرف نہیں لوٹاتے بلکہ اس کو حقیقی معنی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو یہی جو ہے نا واضح طور پہ فرق آ جاتا ہے کہ یہ دونوں جو سوچیں ہیں یہ ایک جیسی نہیں ہیں۔ صاحب ایک سوال ہے کہ میرے ذہن میں وہم آتا ہے کہ 2000 سال پہلے یا انبیاء سے پہلے اللہ پاک کا کیا تصور تھا، یہ بیان فرما۔ دیکھیں 2000 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور جو حضرت آدم علیہ السلام کی یعنی انسان کی تخلیق سے آپ لے کے چلتے ہیں تو اس وقت سے وہی تصور ہے کہ جو آج ہم سوچ رہے ہیں۔ ابھی میں نے اپنی گفتگو کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے عقائد جو بیان کیے ہیں وہ سارے کے سارے ایک جیسے ہی بیان کیے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ پہلے انسان، پہلے نبی، اور انہوں نے جو ہے وہ ساری تبلیغ کی اور عقائد سکھائے، وہ سارے وہی سکھائے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھائے۔ تو ہم اپنی جو متواتر اور تسلسل سے ہم تک تعلیمات قرآن اور حدیث کی پہنچی ہیں اس کے مطابق ہم بالکل یہ دعویٰ کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو اہل حق کے اندر سوچ چلتی آ رہی ہے وہی ہے جو آج امت مسلمہ کے اندر ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی دعویٰ رکھے تو اس کو ظاہری بات ہے دلیل دینی پڑے گی۔ ہم چونکہ ایک الہامی کتاب سے بات کر رہے ہیں تو ہم اسی کے مطابق دلیل دے رہے ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کا تصور الہامی مسائل میں سے ہی آ جاتا ہے تو ہم نے اس کے مطابق دلیل دی۔ اگر کوئی اس کے خلاف دعویٰ رکھتا ہو تو اس کو پھر اپنے مطابق دلیل بھی دینی ہوگی۔ جی، الہامی سے مراد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام کی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی ہوئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بتایا گیا، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بتایا گیا۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکام ہے یا کتابیں، ان کو جو ماننے والے افراد ہیں وہ چونکہ اللہ کا تصور مانتے ہیں تو یہ سوال بھی انہی کی طرف سے ہوگا، ملحد کوئی ایسا سوال کر نہیں سکتا، تو اس لیے ہم نے الہامی کتابوں کو ہی دلیل بنا کے یہ بات اپنی عرض کی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی غیر مسلم بیمار ہے یا کسی پرابلم میں ہے تو کیا اس کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے؟ مجھے کسی نے روکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ غیر مسلم اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے لیے دعا کرنا، مصیبت میں ہے تو اس کے لیے دعا کرنا۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو ایک ویسے ایک موضوع سے اگرچہ ہٹ کے ہے لیکن چلے ایک مسئلہ ہے اس کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں کہ اگر غیر مسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کی دو جہتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی دنیاوی معاملے کے لیے دعا کر رہے ہیں یا دعائے ہدایت کر رہے ہیں یا صحت کی دعا کر رہے ہیں،
اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحت کی دعا کر سکتے ہیں، ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، اگر وہ مصیبت میں گرفتار ہے مصیبت سے نجات کی دعا کر سکتے ہیں، اس میں نہیں ہوگا مسئلہ۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ جو ہے وہ اس کے اسی کفر کے اوپر جو ہے نا وہ اگر فوت ہو گیا تو اب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، تو یہ ذری بات ہے جائز نہیں ہے، اور بلکہ یہ بعض صورتوں میں کفر طرف نکل جائے گا۔ اور ایک ہے زندگی میں ہی ہے اور کسی کافر کے لیے مغفرت کی دعا کر دی، زندہ ہے اور اس کے لیے کہا اللہ اسے بخش دے، اب اس تعویل میں اس کی جو ہے نا وہ دعا درست ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کافر کی مغفرت فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کافر کو ایمان کی دولت عطا فرمائے اور اس کے بعد اس کی مغفرت ہو جائے، کیونکہ اب ظاہری بات ہے کہ ایک بیچ میں ایمان آ سکتا ہے کیونکہ زندگی ہے اس کی، مومن ہو سکتا ہے، تو یہ دعا اس کی درست ہو سکتی ہے اس تعویل کے مطابق۔ لیکن جو مر گیا کافر، اب ظاہری بات ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرماتا، کفر کو معاف نہیں فرماتا، اس کے علاوہ ہر چیز کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ جب اصول اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں عطا فرمایا، تو اب ایک بندہ مر گیا، اب ایمان ظاہری بات ہے وہ لا ہی نہیں سکتا، تو اب تو اس کا کفر پہ مرنا متعین ہو گیا کہ اب اس کا کفر مٹ نہیں سکتا، اب اس کے لیے ایمان اپنا مغفرت کی دعا کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور پھر اگر اس کو قابل مغفرت سمجھتے ہوئے ایسے کرتا ہے تو پھر بڑا سخت حکم ہوگا، کفر تک بات جائے گی۔ جی ایک سوال ادھر سے۔ جب قرآنی آیات اور آسمانی کتابیں یہ مکمل جامع ہوتی ہیں اور یہ انسانی زندگی کے ہر پوائنٹ کو کور کرتی ہیں، ہر چیپٹر کو کور کرتی ہیں، تو پھر ایک آیت کے نزول کے بعد اس سے منسوخ کرنے والی آیت حکم کے لیے کیوں آ جاتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے دو قسم کی تقسیم رکھی ہے، ایک ہے عقائد کی تقسیم، عقائد میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئی، دوسری ہے احکام کے معاملات۔ اللہ تبارک و تعالی نے احکام جو ایک دفعہ اس دور کے مطابق نازل فرمائے، لوگوں کی طبیعت کے مطابق، نہ کہ ایسا کہ اپنے علم کے اس اعتبار سے کہ رب جانتا نہیں تھا کہ آگے کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ فلاں ٹائم تک اس طرح رہیں گے، اس کے بعد جب ان کے حالات بدلیں گے تو اس کے مطابق پھر اب یہ والا حکم ہونا چاہیے۔ وہ احکام کے اندر ناسخ منسوخ کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن جب ایک دفعہ جیسے ابھی 1400 سال ہو گئے، 1500 سال ہو گئے، جب وہ وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، اب کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام کے نزول کا سلسلہ رہا، اس کے اندر جو ہے رد و بدل ہونا ممکن نہیں ہے۔ معذرت اس وقت تک رد و بدل ہو سکتا ہے ان معنی میں کہ اللہ ہی کوئی نیا حکم نازل فرما دے، وہ اس کے خلاف بھی نہیں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ نیا حکم کیوں نازل کیا۔ ہاں یہ ہے کہ جب حکم نازل ہو گیا، منسوخ ناسخ معاملات سارے ہو گئے، اب یہ ہے کہ اس کے بعد وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، نبی اب دنیا سے تشریف لے گئے، اس لحاظ سے کہ اب کوئی نبی جو ہے نا دنیا میں نہیں ہے ظاہری طور پہ، تو اب جو 1400 سال سے ایک حکم چاہے وہ ناسخ کے طور پہ آیا تھا، اب وہ متعین ہو گیا، اب اس کے بعد آگے قیامت تک کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آ سکتی، جبکہ پچھلے جو ادیان تھے یا جو ایسے افراد ہیں کہ جو اپنے الگ الگ دعوے رکھتے ہیں، پہلی بات کہ ان کے آپ کو عقائد کے اندر ہی اختلاف نظر آئے گا، ایک تو یہ بات، اور پھر دوسری بات کہ جو اس طرح کے دعوے دار ہیں اور اپنی کتابوں کے اندر ایسا کرتے ہیں، ان کے احکام کے اندر بھی آپ کو ایک ہی دور کے اندر، جیسے قرآن میں تو ایک اگر حکم آ گیا تو اس کے بعد اس حکم کے بعد جو ناسخ آ گیا اس کے بعد دوسری رائے آپ کو نہیں ملے گی انسانوں کے اندر جو مومنین ہیں، ماننے والے ہیں، جبکہ ان کے اسی طبقے کے اندر جو اسی کتاب کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، اس میں دو دو آراء اور دو دو آیات اسی ایک ہی کیس کے اندر آپ کو مل رہی ہوں گی۔ آیات سے مراد میری ہے کہ جو بھی ان کا حکم ہوگا، تو وہ اپنے خدا کی طرف جس کتاب کو منسوب کر رہے ہیں وہاں پہ وہ دو دو چیزیں ایک ہی چیز کے بارے میں الگ الگ نسخوں کے اندر موجود ہوں گی۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اختلاف ہے، رب کی شایان شان نہیں ہے، جبکہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ اختلاف نہیں ہے، یہ مختلف نہیں ہو رہی چیز، بلکہ رب ہی کا جو ایک حکم تھا وہی باقی ہے ابھی تک۔ ایک موقع پر لوگوں کی طبیعت کے مطابق آتا ہے، پھر بعد میں حکمت کے تحت تبدیل ہو سکتا ہے نبی کی ظاہری حیات تک۔ جی ہاں، بعد میں اس میں، اور دوسری بات یہ کہ رد و بدل کی پھر جو ہے نا حاجت بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی جو ہے نا رد و بدل کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر رد و بدل کی حاجت محسوس ہوگی پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہے نا وہ جو اس وقت حکم نازل ہوا تھا اس وقت کے اعتبار سے اپنا معذرت جو حکم نازل ہوا تھا تو وہ والے حکم کے اندر کچھ نقص اور کمی تھی جس وجہ سے ہوا، کیونکہ اصل اللہ تعالیٰ کے لیے یا جو بھی کسی کو خدا مانتا ہے تو اس کے حکم کے اندر اگر کسی قسم کا نقص ہوگا
تو تب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے کلام نہیں ہے، یا یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ تم فلاں کو خدا مان رہے ہو۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن کے جو ناسخ منسوخ کا معاملہ ہے، جیسے میں نے ابھی تھوڑا سا اس کو پہلے بیان کیا کہ طبیعتوں کا اختلاف تھا، تو اس کو مزید اگر واضح کر دوں کہ جب قرآن نے جیسے شراب کے حوالے سے حکم نازل فرمایا، تو شراب کے متعلق حکم کا نزول جو حرام کا ہے، اس سے پہلے جو جواز کا حکم تھا، وہ جواز کا حکم ایسا نہیں تھا کہ وہ نقص تھا اس کے اندر، بلکہ اس کے اندر بالکل وہ کامل حکمت کے مطابق تھا۔ پھر جب دوسرا حکم نازل ہو گیا، اس کے اندر بھی نقص نہیں تھا، وہ اس کے مطابق کامل حکمت کے مطابق تھا، تو کسی کے اندر بھی نقص نہیں پایا گیا۔ جبکہ دوسری طرف اگر جو ہے نا غور کرتے ہیں تو وہاں پہ کئی نقوص پائے جاتے ہیں، ان نقص کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پھر جس خدا کے تم دعوے دار ہو، اس کے اس حکم کے اندر فلاں فلاں نقص پایا جا رہا ہے، اور نقص خدا کے اندر نہیں ہو سکتا، لہذا تمہارا دعویٰ درست نہیں ہے۔ صحیح۔ حضور یہ چیٹ میں ایک سوال ہے کہ ایک بہن کا سوال ہے کہ کیا اللہ کریم کے نیک لوگوں کو دنیا میں اس کی زیارت ہوتی ہے؟ دیکھیں روحانی اعتبار سے جو ہے وہ زیارت ہونا یا خواب کے اندر زیارت ہونا یہ ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیدار جاگتی حالت میں بیداری کے عالم میں یہ کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کا خاصہ ہے، اور کسی کو یہ میسر نہیں، حتیٰ کہ کسی نبی کو بھی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار جاگتی حالت میں نہیں ہوا۔ قیامت کے دن ہوگا، یہی ایمان ہے، تو مومنین کو ہوگا قیامت کے دن، تو اس کے مطابق جو ہے نا وہ عقیدہ ہے۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے یا دعویٰ رکھتا ہے کہ اللہ کا دیدار جو ہے نا وہ فلاں نے کیا یا میں کر سکتا ہوں اور جاگتی حالت میں کر سکتا ہوں، تو ایسے پر تو حکم کفر علماء نے صادر فرمایا۔ یہ جو خواب میں زیارت ہونے یہ ایک کا منٹ جی، خواب میں زیارت ہونے کا آپ نے بتایا، تو یہ زیارت کس قسم سارے میوٹ ہو جائیے گا، سارے میوٹ ہو جائیے گا جی۔ اس کا کیا درجہ ہو سکتا ہے؟ کیا وجود باری تعالیٰ کا یا اس کی تجلیات کا دیدار، یا کس طرح؟ دیکھیں خواب میں دیدار جو ہے نا وہ ہو بھی تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بالکل اس کا احاطہ ہو، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار۔ تو یہ جو قرآن پاک میں فرمایا نا کہ جب خواب میں بھی زیارت ہوگی، تو یہ نہیں کہ کوئی اس کو پوری ذات کا احاطہ ہو جائے گا، یا وہ ایک مکان کے اندر نظر آئے گی یا کچھ، یہ ایک خاص جو ہے نا وہ روحانیت کا درجہ ہے، اور وہ اس میں ہم اس کی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے، اور کیفیت کو اگر بیان کر سکتے ہوتے پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی نا۔ تو اس کیفیت کو ہم سے مخفی رکھا گیا، اور جس چیز کو ہم سے مخفی رکھا گیا ہے اس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے، ہم اپنی حدود کے اندر رہ کے بات کر سکتے ہیں۔ اب فرض کریں یہاں پہ مجھے کہہ دیا جائے کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہے نا اس وقت چاند پہ کیا ہو رہا ہے، اب میں کیا بتا سکتا ہوں کہ چاند پہ کیا ہو رہا ہے؟ میں تو یہاں سے باہر دیکھوں گا، میں کہوں گا جی بس سفید ہی نظر آ رہا ہے، یا نظر ہی نہیں آ رہا مجھے، جی بادل ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب بات ہی ایک ایسی ہو رہی ہے جو میری حدود علم سے باہر کی ہے، یا ایک انسان کے حدود علم سے باہر کی ہے، تو پھر انسان وہاں پہ آگے کام ہی نہیں کر سکتا، تو وہ آگے سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارے حدود علم ہی اتنا دیا گیا کہ بس اتنا تمہیں معلوم ہونا چاہیے، اور اتنا ایک عقل کا تقاضا ہے، اس کے علاوہ اگر اس کی کیفیات اور دیگر چیزوں پہ غور کرو گے وہ تمہاری عقل کے اندر آئیں گی نہیں، وہ تمہاری حدود علم سے باہر ہیں، تو اس لیے یہ جو ہے نا چھوڑ دیا جائے۔ سوال تھا کہ حضور رب یہ رزاق ہے تو ایک منٹ صبر کیجیے جی۔ رب تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، تو پھر لوگ کیوں جو ہے وہ بھوک سے مر جائیں گے؟ دیکھیں ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے تو لوگ جو ہے وہ بھوک سے کیوں مرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، اللہ تعالیٰ رازق حقیقی ہے، کل عالم کو اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ اب جہاں تک یہ معاملہ رہ گیا بھوکے کیوں مرتے ہیں، تو اس میں ایک ہی آپ کے سامنے جو ہے نا میں چیز عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پہ روزی لی ہے کہ میں روزی دوں گا، لیکن اب فرض کریں کہ آپ کے ارد گرد سارے اسباب رکھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے جو ہے وہ روٹی رکھی ہوئی ہے، نوالا رکھا ہوا ہے، سالن رکھا ہوا ہے، اب آپ کہیں جی کہ یہ جو ہے نا میں کھاؤں گا تو نہیں لیکن میرا پیٹ بھی بھر جائے، میں کچھ حرکت تو نہیں کروں گا میرا پیٹ بھی بھر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے روزی کا ذمہ لیا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو بکھیر دیا تمہارے ارد گرد، اب اس سبب تک پہنچنا تمہاری اپنی محنت سے ہوگا، تم محنت کرو گے اس سبب تک پہنچ جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس انداز سے جو ہے نا وہ روزی کا ذمہ جو ہے نا اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے۔ تو اب اگر ہم غور کر لیں کہ بھائی کوئی بندہ جو ہے نا وہ بھوکا اگر مرتا ہے تو وہ دیکھ لیا جائے کہ وہ کس اعتبار سے مرا ہے،
روزی کے لیے اس نے کوشش ہی نہیں کی، عموماً یہ ہوگا کئی لوگ بھوک ہڑتال کر لیتے ہیں، ہمارے یہاں ایسے بھی جو ہے نا وہ سیانے لوگ ہوتے ہیں، بھوک ہڑتال ہو رہی ہے جناب، اب کئی ہوں گے جن کا روزی مثال کے طور پہ رزق روک دیا گیا، قید کر لیا گیا، کچھ ہو گیا، یوں بھوکا کوئی مر گیا، ایسے آپ کو کیسز ملیں گے۔ بقیہ یہ ہے کہ جو کاوش کرنے والا ہے، کوشش کرنے والا ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کو پھر جب وہ کوشش کرتا ہے، وہ جو اسباب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوتے ہیں وہ اس تک پہنچ جاتا ہے، اور بھوکا اس طرح کوئی نہیں مرتا۔ تو اسباب اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دی ہے، یہ روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، یہ معنی میں ہے، اور اب محنت کر کے اس سبب تک پہنچنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ جی استاد صاحب، اس کے لیے یہ بھی کہنا مناسب ہو سکتا ہے نا، یرزقو من یشاء یرزقو من یشاء، وہ جس کو چاہے رزق دے۔ اور میں ایک اور بھی سوال ہے، دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رزق دے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو ہی رزق دیتا ہے، ان معنی میں ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رزق دے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ ہے کہ کوئی بندہ ان اسباب تک پہنچنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک الگ سے ایک ٹاپک آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ توفیق بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ میں سوال تھا کہ دوسری جو کتابیں ہیں اس میں جیسے ایک ہے، اس میں ایک کلکی نام ہے ہندو میں، اس میں ہے کہ وہ 12 کو پیدا ہوگا، پھر وہ لائک ڈیزرٹ میں پیدا ہوگا، اس کے ابو کا نام ہوگا وشنو بھت، مطلب اللہ کا بندہ، اور اس کی مدر کا نام ہوگا سمیہ، جیسے آمینہ۔ تو ان پہ بے بنیاد مطلب یقین کرنا یہ گناہ ہے؟ کہ آپ نے مختلف جو ہے وہ کچھ حوالے دیے ہیں کہ ان میں یہ فرمایا گیا، اور اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی۔ ان چیزوں کو ہم اپنی تائید میں ویسے تو پیش کر سکتے ہیں، لیکن اس اعتبار سے نہیں کر سکتے کہ ان کی اگر ایک بات سچی ہے تو ہم ان کے تمام باتوں کو سچا مان لیں، یا ان کی ایک بات سچی ہے تو انہوں نے جتنی باتیں اور کی ہوں گی وہ بھی سچی کی ہوگی۔ کبھی کوئی جھوٹا بھی جو ہے نا وہ سچ بولتا ہی ہے، یا یہ ہے کہ اس نے سچ کے اندر کسی نے کوئی ملاوٹ کی ہو تو کچھ سچی رہ جاتی ہے اور کچھ جھوٹی آگے ہوتی ہے۔ کبھی بھی جو سچ کے اندر ملاوٹ کی جاتی ہے تو پورے کو جھوٹا وہ کر نہیں سکتے، اس وجہ سے کیونکہ پورے کو جھوٹا کر دے تو پھر بالکل سچ رہے گا ہی نہیں، اور ان کا قضیہ بالکل بے بنیاد اور ان کا معاملہ بالکل دلیل سے خالی ہو جائے گا۔ تو جو اس طرح کی باتیں ہیں کہ جن کی تائید اور جن کی جو ہے وہ تصدیق ہماری شریعت کرتی ہے تو اس چیز کو ہم تسلیم کریں گے، اور جس چیز کی تائید ہماری شریعت نہیں کر رہی اس کو جو ہے نا ہم تسلیم نہیں کریں گے، اور بلکہ جس کا انکار کر رہی ہے ہماری شریعت تو ہم اس کو بالکل رد کریں گے، انکار کریں گے اس کو۔ تو یہ اس طرح کی تقسیم ہوگی اس طرح کی ساری باتوں کے اندر۔ یہ چیٹ میں سوال آیا ہے، جی بچوں کی تربیت کے حوالے سے آیا ہے کہ ابھی اگر سوالات جو ہے وہ موضوع سے متعلقہ ہیں تو وہ پھر کر لیے جائیں، یا اگر سارے اسی طرح کے ہیں تو پھر مفتی صاحب ایک کوشچن ہے موضوع کے متعلق کہ اپنے سارے جو افراد ہیں نا جو صرف بول رہے ہیں، پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سارے میوٹ پہ رہا کریں، اور صرف جو گفتگو کر رہا ہو، اور وہ بھی میں نے جو پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، عمیر بھائی کا نمبر دیا گیا ہے، عمیر بھائی کے نمبر پہ اسلامی بھائی جو ہے وہ میسج کر دیا کریں، وہ ہی سوالات جو ہے وہ کر دیا کریں، تاکہ اس طرح پھر جو ہے نا وہ ایک بندہ ان میوٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ میوٹ کرنا بھول جاتا ہے، پھر بیچ میں عجیب سا جو ہے نا وہ معاملہ پیش آ رہا ہوتا ہے بعض اوقات، تو اس چیز کی طرف توجہ سارے دیا کریں۔ جی عمیر بھائی۔ سب سوال ہے کہ کیا کسی مسلمان کو اللہ کے ہونے پر دلیل مانگنی چاہیے؟ دیکھیں کامل درجے کا ایمان تو ایسا ہی ہونا چاہیے، اور یقیناً ہوتا ہے مسلمان کا کہ وہ دلیل طلب نہیں کرتا، لیکن جس طرح ہم فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں، لوگ جو ہے نا وہ شک میں مبتلا کرنے والے ہیں۔ پہلی بات ایسے افراد کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن اب ہر بندے کے پاس موبائل کی صورت میں ہاتھ میں موجود ہے، وہ کہیں یوٹیوب کی ویڈیو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تو ویسے ہی کوئی تھم نیل اس کی نظر سے گزر جائے گا، وہ کہے گا چلو چیک کروں کیا ہے، ہو سکتا ہے اسی ویڈیو کو دیکھ کے شک میں مبتلا ہو جائے، یا کہیں اسکول کالج یونیورسٹی ادھر ادھر ارد گرد کہیں سے اس نے کوئی ایسی بات سن لی جس وجہ سے شک میں مبتلا ہو گیا، یا اس کے ذہن میں ویسے ہی کوئی خیال آ گیا جس وجہ سے شیطانی وسوسے کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ اس کے خیالات کچھ منتشر ہو گئے۔ تو اگر تو بالکل کوئی ایسا ڈاؤٹ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے سوال کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی سوال ذہن میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ اس کو فوری حل کرنا چاہیے، پھر پوچھنا چاہیے، اور اس کے حوالے سے اپنے ذہن میں مزید شک کو جو ہے نا وہ پروان نہیں چڑھانا چاہیے، بلکہ اپنے قریبی علماء سے رابطہ کر کے اس کو بالکل 100% کلیئر کر کے اور اپنے ایمان کو مطمئن کرنا چاہیے، اور تقاضا ہے یہ ہمارے ایمان کا بھی کہ اس کے اندر شک تھوڑا سا بھی نہ ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ مطلب جو خدا ہوتا ہے اس میں کچھ نا خاصیت دیکھنی پڑتی ہے کہ وہ
رحیم ہوگا، کریم ہوگا، رازق ہوگا، دینے والا ہوگا، سننے والا ہوگا. تو یہ ساری جتنی بھی خاصیتیں ہیں، یہ چیزیں تو اگر فرض کیا ہم کسی نان مسلم میں دیکھتے ہیں، فرض کیا ہندوؤں کو دیکھ لیتے ہیں، کرسچن، تو وہ جن جن کو مانتے ہیں بھگوان کو، وہ کہتے ہیں وہ بھی سنتا ہے، دیتا ہے. اور مطلب ہم یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مطلب رزق بھی مل رہا ہے ان کو، ہر چیز مل رہی ہے، وہ دعا مانگتے ہیں بظاہر، اور ہمیں لگ رہا تھا اور انہیں فیل ہو رہا تھا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، اولاد نہیں ہو رہی تھی، ہو بھی گئی ہے. تو ابھی مطلب ہمیں کیسے فرق یہ چلے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، یا انہیں ہم کیسے سمجھائیں گے، یا وہ کیسے سمجھیں گے کہ یہ ان کی بھگوان نے نہیں دی، انہیں جو رزق دے رہے ہیں وہ ہمارا اللہ دے رہا ہے. اور دوسری چیز، کل آپ نے جو لاسٹ ٹائم تذکرہ کیا ایک تھا پہلے کہ سوال عیسائی مکمل ہو جائے نا تو پھر اس پہ آگے سوال کر لیجئے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ایک میں اچھا اسی سے اچھا ٹھیک ہے جی فرمائیں. اسی یہ نا کہ مطلب جس طرح فرض کیا وہ فلسطین میں جو آپ نے بچہ بتایا تھا 48 آور یا 72 آور میں وہ زمین کے نیچے تھا نا، جی جی تو ابھی دیکھیں وہ بچہ تو نان مسلم کا بھی ہو سکتا تھا، اور وہ نان مسلم اپنے طور پہ جب واقعہ سنتے ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی وہ یہ کہتے ہوں گے دیکھیں ہمارے بھگوان نے اس کو بچا لیا. تو یعنی کہ ہم یہ جو درمیان میں ایک لائن آ جاتی ہے کہ اب مطلب ٹھیک ہے اللہ کی ذات بھی ہے، ہم مانتے ہیں، بے شک مانتے ہیں اس چیز کو نا، لیکن یہ کہ یہ کیسے دلیل ہے کہ یہ کرنے والا اللہ ہے نہ کہ بھگوان ہے یا جی ایکس وائی زیڈ. اگر آج کی گفتگو کو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو پہلے والی ہم نے گفتگو کی تھی وہ وجود خدا سے متعلق تھی، تو اسی لیے وہ گفتگو کی گئی تھی کہ کوئی ذات تو ہے کہ جس نے یہ کیا. ہم نے وہاں پہ یہ واضح طور پہ کہا تھا کہ ہم جو ہے نا اس طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ خدا کا وجود ہے. ہم نے وہاں پہ اگرچہ اپنے نظریے کے مطابق اللہ تعالیٰ ہی کا، پھر میں نے یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ اگلی دفعہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے کہ ہم اللہ ہی کو کیوں مانتے ہیں، اور آج ہم نے اس پہ گفتگو کی ہے. ظاہری بات ہے تو پچھلے والے کا تو جواب اس انداز سے میں جوڑ رہا ہوں کہ وہ میری گفتگو کے ساتھ اس کا کیا ربط تھا. جہاں تک یہ معاملہ رہ گیا کہ ہم اللہ ہی کو کیوں مانتے ہیں، تو اس میں ایک چیز اگرچہ میں نے یہ چیز ذکر کی ہے کہ جو ہے نا اس کے اندر تصور خدا میں یہ جو ہے نا کہ اس کے تقاضے جو ہوں گے وہ پورے کیے جا رہے ہوں، جیسے یہ رحیم اور یہ کریم اور یہ رزق دینا، اور یہ آپ نے بات ذکر کی ہے. لیکن یہ فقط ایک ہی پوائنٹ وجہ فرق نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے فرق جو ہے نا وہ وجوہات ہمارے سامنے موجود ہیں. جیسے میں نے ایک چیز یہ بھی عرض کی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ انسانوں کی ضرورت کو، انسان نے خدا ماننا ہے نا، تو انسانوں کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہو. تو اب جو بھگوان کو فرض کرے مانتا ہے، ابھی آپ نے مثال میں ذکر کیا، تو اب بھگوان کو جو ماننے والا ہے، تو اب یہ ہم پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو بھگوان کو تم مان رہے ہو، تو یہ انسان کے نصاب زندگی پر ان کا کوئی ایسا لٹریچر وہ موجود ہے کہ جو سالم اور صحیح ہو اور جو سارے انسانوں کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو؟ یہ سوال ہے. اسی طریقے سے کیا کوئی ایسا لٹریچر ہے کہ جو اتنا جامع ہو کہ اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہ ہوا ہو اور ابھی تک وہ سارے تقاضوں کو پورا کر رہا ہو؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں کہ جب کسی سے کیے جائیں تو اگر وہ کہے جی ہمارے پاس تو جی مختلف نسخے جو ہے نا وہ گیتا کے موجود ہیں، تو فلاں کے موجود ہیں، تو بندہ ان کو یہ کہتا ہے کہ اچھا آپ کے پاس یہ نسخے موجود ہیں، ان نسخوں کا تبدل کس وجہ سے ہے؟ کیا سب پہ ایمان لاتے ہو آپ کو وہ کوئی کچھ ملے گا، کوئی کچھ ملے گا؟ تو اس میں آپ کو جامعیت بھی پہلی بات اس عنوان کی نہیں ملے گی. یعنی سارے نسخے آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر نسخے کے اوپر آپ جو ہے نا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس میں انسان کی فلاں ضرورت نہیں پوری کی گئی، اس میں انسان کی فلاں ضرورت پوری نہیں ہے، یا اس میں فلاں اصول بیان کیا گیا ہے وہ تو بالکل عقل کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے، اور بظاہر اس کے خلاف دلائل ہمارے پاس کبھی دلائل موجود ہیں. تو خدا کے مقابل تو کوئی پھر دلیل دے نہیں سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جس خدا کو وہ مان رہے ہیں اور اس خدا کے لیے جو وہ دلائل قائم کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے ان کے پاس دلیل ان کی کتاب کی صورت میں موجود ہے، تو اس کتاب کو پھر ہم نے دیکھنا ہے. تو اس کتاب میں وہ جامعیت نہیں ہے کہ جو ان کے جو خدا کا تصور ہے اس کو پورے طور پہ ڈیفائن کر رہی ہو اور اس کا دفاع بھی کر رہی ہو، جبکہ ہمارے پاس جو ہے نا اس کا پورا نصاب بھی موجود ہے اور اس کے مطابق دلیل بھی موجود ہے جس کا آج تک توڑ کوئی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ جس میں ہم اللہ ہی کو کیوں مانتے ہیں، اس کا جواب ہے. اور پھر اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں اور دیکھی جا سکتی ہیں. اب عیسائیوں کا جہاں تک معاملہ رہ گیا کہ عیسائیوں سے ہمارا اختلاف اللہ کے وجود کے حوالے سے تو ہے ہی نہیں، اللہ کے حوالے سے تو نہیں نا، ان کا اختلاف تو ہمارے ساتھ اور معاملات کے اندر ہے. وہ تو ہم اس ٹاپک پہ ابھی تک ہے نہیں، وہ آگے ہمارا آئے گا کہ ہم شریعت مطہرہ دین اسلام کو ہی کیوں مانتے ہیں. ہم اس دور کے اندر جو اگلا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کے بعد اگلا ہے دین اور مذہب کی ضرورت. تو دین اور مذہب کی ضرورت کے اندر ہم اس چیز پہ بات کریں گے. عیسائی مذہب بھی ہے، یہودی مذہب بھی ہے، وہ بھی الہامی مذہب ہے، تو تم اسلام کو ہی کیوں مانتے ہو؟ اپنے آپ کو مومن ہی کیوں کہتے ہو اور قرآن پہ ایمان کیوں رکھتے ہو؟ اسی طریقے سے دیگر ادیان اور مذاہب بھی موجود ہیں، ان کو کیوں نہیں مانتے؟
تو پھر اس پہ ہم انشاءاللہ اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ صاحب ایک سوال ہے کہ کیا کسی عام مسلمان کو ایک ایکسپرٹ ملحد اور کسی مسلمان اسکالر کا جو آپس میں مناظرہ یا بحث ہو رہی ہوتی ہے اس کو سننا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں عام بندے کو یہی چاہیے کہ وہ ایسے افراد کے ساتھ جو ہے نا وہ بحث یعنی ایسے افراد کی بحث سننے کی بجائے کسی عالم دین کے پاس یا اچھے اسکالر کے پاس خود جا کے صرف ایک طرف کے دلائل دیکھے۔ ہر بندے کی عقل وہ چیز نہیں قبول کر سکتی یا اس سطح کی نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے نا ہر چیز کو اپنے اندر جو ہے نا وہ جذب کر سکے اور پھر صحیح نتیجے تک پہنچ سکے۔ کئی دفعہ ہمارے سننے والوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ اعتراض تو بڑے توجہ سے سنتا ہے، جواب توجہ سے نہیں سنتا، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اعتراض اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، جواب اس کو نہیں پتہ ہوتا، اور کچھ عرصے بعد اس کو ایسا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یار سوال ہے میرے ذہن میں لیکن جواب نہیں ہے۔ پھر اس کو کچھ عرصے بعد لگتا ہے یار جواب کسی سے میں نے آج تک سنا بھی نہیں ہے، لیکن سوال میں نے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ حافظہ ہر ایک کا کبھی نہیں ہوتا کہ وہ ذہن میں آ جائے اچھا یہ اعتراض میں نے فلاں جگہ سنا تھا اور اس کا جواب فلاں عالم نے دیا تھا۔ تو چونکہ اس طرح کے بیچ میں جو ہے وہ بھٹکنے کے بھی چانسز موجود ہیں، تو لہٰذا ایک عام بندے کو تو ہم کبھی مشورہ نہیں دیں گے کہ ایسی وہ چیزیں سنیں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی خاص ضرورت پیش آتی ہے تو پھر وہ سیدھا علماء سے رجوع کرے۔ علماء سے رابطہ کرنا کو بہت جو ہے نا وہ مشکل نہیں ہے، ان سے سیدھا رابطہ کیا جا سکتا ہے اور اس کا جواب لیا جا سکتا ہے۔ اور ایک عالم سے نہیں ملتا فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے، تو ایک عالم سے نہیں ملا دوسرے عالم سے رابطہ کرے، دوسرے سے ملا تیسرے سے رابطہ کرے، لیکن ہو عالم۔ اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک عام سا جو ہے نا امام مسجد ہوتا ہے، اس کو مفتی اور عالم بنایا ہوتا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے 6 مہینے کا کورس کر کے تجوید و قرات کا جو ہے نا امامت کے منصب پہ آ گیا۔ تو اب ایسے بندے سے اگر ظاہری بات ہے ایسے دقیق مسائل پہ اگر گفتگو کریں گے تو وہ بھی ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ نالج نہ رکھتا ہو، وہ بھی آپ کی طرح کئی فرد ہو، وہ بھی تقریریں بس سن کے جو ہے نا وہاں پہ اپنی امامت سنبھالے ہوئے ہو۔ تو ایسے بندے سے نہیں بلکہ باقاعدہ جو کوالیفائڈ اس طرح عالم ہوتے ہیں، علماء ہیں جن کے پاس سند بھی ہو اور علم بھی رکھتے ہوں اور جو ہے نا مفتی ہوں باقاعدہ طور پہ، ایسے جو افراد ہوتے ہیں نا محقق، ان سے بات کی جائے تو انشاءاللہ اچھے انداز سے قابل اطمینان جواب ملے گا۔ صاحب نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ مزاروں پر جا کر منتیں مانگنے سے کیا وجود خدا سے انکاری کی طرف تو حکم نہیں جائے گا؟ دیکھیں انکاری کی طرف تو نہیں جائے گا، ظاہری بات ہے کہ خدا کو تو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تصور بھی ہے اور اس کا عقیدہ بھی ہے، ایمانیات اسلامیات سارے معاملات ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں مزاروں پہ جایا جاتا ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، کئی ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جو شریعت کے مطابق نہیں ہوتے، تو ان کاموں سے اجتناب کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ رکھتے ہوئے کوئی جاتا بھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت کی پاسداری لازم ہوگی بس۔ سب ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں کسی کو کم، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف پہ تنقید ہو رہی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انصاف پہ کلام نہیں ہے، بلکہ انصاف تو تب ٹوٹے نا کہ بھئی انصاف کا پیمانہ یہ ہو کہ سب کو ایک جیسا ہی جیا جائے۔ جیسے فرض کریں کہ ایک بندہ ہے، اس کو جو ہے نا وہ حاجت ہی اتنی ہے، میں اب مثال دیتا ہوں آپ کو، میرے پاس جو ہے وہ 2 افراد موجود ہوں اور ایک بندہ جو ہے نا وہ کسان ہے، وہ کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس کے پاس مربوں میں زمین رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کھیتی باڑی کرتا ہے اور اس سے لاکھوں کروڑوں کماتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے کہ جو آئی ٹی کے شعبے کے اندر بڑا ایکسپرٹ ہے اور اس کا جناب یہ جو ہماری آئی ٹی کی فیلڈ ہے اس کے اندر بڑی مہارت ہے۔ اب میں ایسے آئی ٹی کے فیلڈ والے کو اس کے سارے جتنے بھی چیزیں ہیں، اس کے وہ ساری چیزیں اور اس کے ساری پراپرٹی جو ہے جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، وہ ساری کی ساری میں اٹھا کے وہ دے دوں کسان کو، اور کسان کی ساری زمینیں اور اس کی جائیداد اور اس کی فصلیں وہ ساری کی ساری میں ملکیت میں قرار دے دوں اس آئی ٹی والے کے، تو اب یہ تو کہیں گے کہ ناانصافی ہے۔ یہ ایک لحاظ سے ناانصافی ہے کہ بھائی جو جس چیز کا متحمل تھا اس چیز کو وہ نہیں ملا، اور جو جس چیز کا متحمل نہیں تھا اس کو وہ مل گیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے۔ ایک چیز یہ ہے کہ اب کوئی سوال کرے کہ بھائی یہ دیکھیں ایک کسان ہے، اس کے پاس تو اتنی زمینیں ہیں، اس کے پاس جی آئی ٹی کے سارے جو ہے نا وہ شعبے کی نالج کیوں نہیں ہے، یا آئی ٹی کے ذریعے سے ہی وہ پیسہ کیوں نہیں کما رہا، اس کے پاس وہ چیز ہونی چاہیے تھی، یہ سارے
لیپ ٹاپ کمپیوٹر تو یہ چلانا، یہ اس کے جو ہے نا دقیق چیزیں اور اس کی باریکیوں سے واقف ہونا اور یہ ساری چیزوں کے اوپر عبور ہونا، یہ کسان کو بھی آنا چاہیے. یہ اگر نہیں آیا تو یہ تو ظلم ہو جائے گا یا انصاف کے خلاف ہو جائے گا. بھائی اس کو یہی کہیں گے بھائی کسان جس کی چیز کا متحمل ہے نا وہ چیز اس کو دی گئی ہے، اور جس چیز کا یہ آئی ٹی کا عقلیات اور اس کی عقل کے مطابق جو یہ اس کا متحمل ہے اور جس چیز جو اس کی عقل تقاضا کرتی ہے اور جو اس کے اندر ایک خوبیاں ہیں اس کے مطابق اس کے یہی مناسب ہے. تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ اب ایک بندے کو جو کسان ہے اس کے پاس صرف زمین اور جائیداد یہ والے معاملات ہونا، فصلوں کا کام آنا، یہ اس کے مطابق ہے تقاضے کے، اور یہ ادھر آئی ٹی والے کے مطابق اس کے کمپیوٹر وغیرہ ہیں. تو یہ دونوں انصاف کے مطابق ہیں، نہ ادھر کوئی ظلم ہوا نہ ادھر کوئی ظلم ہوا، جو جس کا متحمل تھا اس کو وہ مل گیا. اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ جس کو جتنی عقل ملی، ایک تو وہ ہم نے پہلے بات کی تھی کہ کامن عقل ہوتی ہے، کامن عقل سب کو ہی ملتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ہوتی ہے جو عقل ہے لیکن اس میں ترقی ہونا، وہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے. اب ایک تو یہ ہے نا کہ انسان کر رہا ہے، کوشش بھی کرتا ہے، پھر بھی اس کی جو ہے نا وہ نہیں کر پاتا، تو ہم یہ کہیں گے جتنی اس کی صلاحیت ہے اس کے مطابق اگر اسے مل رہا ہے تو پھر انصاف کے مطابق ہے، پھر ظلم نہیں ہے. اور جتنی صلاحیت ہے اتنی وہ محنت بھی کر رہا ہے پھر بھی اسے اتنا نہیں مل رہا، یہ ہم کہیں گے یہ انصاف نہیں ہے. لیکن آج سائنس بھی مانتی ہے کہ جس بندے کے اندر جو ہے وہ جتنی عقل ہوتی ہے اگر اس کا وہ جتنا استعمال کرے گا اتنا اسے ملے گا، اس کا مطلب ہے اس کی صلاحیت کے مطابق اسے مل رہا ہے، پھر ظلم کیسا؟ انصاف کے مطابق ہی ہو رہا ہے، بے انصافی تو ہو ہی نہیں رہی. جب یہ بعض بات پر جاتے ہیں درباروں پہ، جی جی مثال کے بڑی معاملہ سرکار ہے، اگر لوگوں نے اس کے چوم رہے ہوتے ہیں، ماتھا بھی دیکھتے ہیں، گویا کیا کوئی اللہ تعالیٰ کی مدد میں کوئی دیکھیں مزارات پہ جائیں تو وہاں پہ ماتھا ٹیکتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں، یہ تو ظاہری بات ہے منع ہے، یہ سجدہ کرنا اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ جائز نہیں ہیں. نیت بھی نہ ہو. بے شک نیت نہ، اگر تو معاذ اللہ اور اس کو سجدہ کرنے کی نیت سے کرتا ہے پھر تو وہ سیدھے ہی جو ہے نا معاملہ خراب ہو جائے گا نا، وہ تو کفر کی طرف نکل جائے گا. سجدہ عبادت ہو، اگر تعظیماً سجدہ کرتا ہے تو ناجائز اور حرام ہے. ہمارے ہاں جو اس طرح بعض لوگ چومنا بھی منع ہے، چومنے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اگر چومیں گے نا تو پھر ساتھ والے جو ہے نا وہ کئی تو یہ سمجھیں گے سجدہ کر رہے ہیں، اور کئی تو پھر اس اگر کوئی نیک بھی بندہ چومے گا نا جا کے دیندار وہ چومے گا تو وہ اگلا بندہ دلیل بنے گا اچھا یار وہ فلان ایک آدمی چوما تھا، یہ چومنے سے جو ہے نا سجدے کی طرف ساری عوام نکل جائے گی. تو اس لیے چومنا بھی منع ہے اور سجدہ کرنا تو وہ شدت کے ساتھ منع ہوگا. اور ہمارے علماء نے یہ چیز باقاعدہ کتابوں کے اندر جو ہے وہ ذکر کی ہے کہ چومنا بھی منع اور سجدہ کرنا بھی منع. جاہل لوگ کرتے ہیں، ظاہری بات ہے، کوئی اس طرح جو ہے نا عالم اور وہ اس طرح کے افراد نہیں کرتے جو علم رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.